مرد کا جھوٹا دودھ بیوی پی سکتی ہے یا بیوی کا جھوٹا دودھ مرد پی سکتا ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں بہن بھائی کا رشتہ ہو جاتا ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ دودھ ہی نہیں، ہر قسم کا جھوٹا مرد کا کھایا ہوا بیوی، بیوی کا کھایا ہوا شوہر کھا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی عورت کا پیا ہوا جھوٹا دودھ میں نے پی لیا تھا، وہ میری ماں ہو گئی اور میں اس کا بیٹا ہو گیا، بالکل غلط بات ہے۔ زمانہ رضاعت میں یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ ہوتا ہے، اور وہ ہے 2 سال کا عرصہ۔ ایک بچہ پیدا ہوا، 2 سال کے عرصے تک دودھ پینے کی مدت ہے، یعنی بچہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے۔ 2 سال کی مدت ہونے کے بعد دودھ چھڑوا دیا جائے گا۔ اسی لیے 1.5-2 سال سے ہی دودھ چھڑانے کی محنت شروع کر دینا چاہیے کہ 2 سال پورا ہونے سے پہلے بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے۔ اب اگر یہ 2 سال کے اندر بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پی لے تو ان کے درمیان رضائی رشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس بچے کی رضائی ماں ہو گئی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا، تو حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ اور حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے جنہوں نے حلیمہ سعدیہ کی یہاں ان کی پیدائش ہوئی، وہ حضور کے رضائی بھائی بہن تھے، اور جو رضائی بھائی بہن ہوتے ان میں نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے سگے بھائی بہنوں میں نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح دودھ شریک بہن بھائیوں میں بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ گھر میں کوئی انتقال ہو گیا، اس کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح اپنے مرحومین کی طرف سے ہم قربانی کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ طالب علمی کے زمانے میں بیعت ہونا کیسا ہے، اور طالب علم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور آپ کب بیعت ہوئے تھے؟ زمانہ طالب علمی میں بیعت ہو جانے کے بعد معمولات جو بتائے جاتے ہیں، اگر ان کو پورا کرنے میں اپنی تعلیم میں اگر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوتا ہے تو بیعت ہونے کے بعد معمولات پورے کرنے چاہیے۔ اور اگر بیعت ہو گئے یعنی زمانے طالب علم میں بیعت ہو سکتے ہیں۔ بیعت کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کچھ باتوں کا عہد کرنا کہ میں کفر نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں جوا نہیں کھیلوں گا، میں بدعت و خرافات نہیں کروں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ساری عبادتیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ تو زمانے طالب علم میں بھی بیعت کر سکتے۔ اور معمولات پورا کرنے کے سلسلے میں جو بات میں نے بتائی ہے، آدمی اگر تعلیم کا حرج نہ ہو تو معمولات پورے کرے، اور اگر تعلیم کا حرج ہوتا ہو تو پھر معمولات کو مختصر کرے۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آدمی اللہ کو یاد رکھے، ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہے، اللہ میرے نزدیک ہے۔ جب آدمی اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے گا تو اللہ کا قرب و نصیب ہو جائے گا۔ میں زمانہ طالب علم میں بیعت ہو گیا تھا، حضرت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ سے ڈابھیل میں پڑھتا تھا، وہیں بیعت ہو گیا تھا۔ بچے کی پیدائش پر غلطی سے سیدھے کان میں اقامت اور الٹے کان میں اذان دے دی تو اب کیا؟ کچھ نہیں۔ آپ نے جب اذان دی تو وہ آواز سیدھے کان میں بھی گئی اور الٹے کان میں بھی گئی، اور جب اقامت کہی وہ آواز بھی دونوں کان میں گئی۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اذان دے رہے ہیں تو سیدھا کان بچے کا اذان دینے والے کی طرف کر دیتے ہیں، جب اقامت کہے تو بچے کو پلٹ کر کے الٹا کان اقامت کہنے والے کی طرف کر دیتے ہیں۔
امام کی آخری رکعت ہے اور مقتدی کی پہلی یا دوسری رکعت ہے، اس صورت میں اگر مقتدی امام کے ساتھ آخری قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں کرنا ہوگا۔ ہم جب تک امام کے ساتھ نماز میں شریک ہیں، یعنی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر سجدہ سہو نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ بنڈو کاکا کی طرف سے 20 امام اور مؤذنین کو عمرے پر بھیجا جا رہا ہے، کیا ان کے پیسوں سے عمرہ کرنا جائز ہوگا؟ اگر اس کی کمائی حلال ہے یعنی جائز طریقے سے کمائی گئی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کے پیسے سے حج عمرہ کر سکتے ہیں، اس کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لے سکتے اور اگر ایک آدمی مسلمان ہے لیکن اس کی آمدنی حلال نہیں ہے تو اس کے پیسے سے حج عمرہ بھی نہیں کر سکتے اور اس کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں بھی نہیں لے سکتے۔ اس لیے بنڈو کاکا جو غیر مسلم ہے وہ 20 امام اور مؤذنین کو عمرے پر بھیج رہا ہے، اگر اس کی کمائی حلال ہے، جائز ہے تو جا سکتے ہیں۔ شہر کی عوام چاہتی ہے کہ اس ہفتہ جمعہ کے بیان میں شہری و ملکی سیاسی حالات پر بیان۔ میرے نانا اور نانی کئی برسوں پہلے طلاق دے چکے اور میری نانی کو بھائی اور باپ نہیں ہے، اس لیے وہ میرے نانا کے گھر میں رہتی ہے، لیکن اب ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ میرے نانا کے گھر میں تنہا رہتے، اس لیے مسئلے کا حل۔ ظاہر بات ہے کہ جب دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے تو ان کا ساتھ میں رہنا درست نہیں۔ اگر 2 کمرے ہوں اور نانا اگر رہنے دیں تو رہنے دے سکتے، جیسے کوئی مہمان آ گیا تو ہم لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، کوئی مجبور بے بس کوئی ضرورت مند ہوا تو ہم اپنا گھر رہنے کے لیے دے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مقتدی کی ابھی ایک رکعت باقی ہے اور وہ بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اور پہلے سلام کے بعد اسے یاد آ گیا، وہ پھر کھڑا ہو گیا، اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نماز دہرانی ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے پہلا سلام تو اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ نہیں ہوتے، تھوڑا سا پیچھے رہتے۔ آپ دیکھو امام رکوع سے اٹھ گیا، کچھ لوگ رکوع میں دیر تک رہتے، امام سجدے سے اٹھ گیا، کچھ لوگ سجدے میں پڑے رہتے، امام بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، وہ دیر تک بیٹھے رہتے، کچھ لوگ زیادہ دیر بیٹھتے، کچھ لوگ کم بیٹھتے۔ تو اگر پہلے سلام میں امام کے ساتھ ساتھ وہ رہا تو سجدہ سہو نہیں ہے، اور اگر امام سلام پھیر دیا اور پھر یہ سلام پھیر رہا ہے بعد میں تو اس کے اوپر سجدہ سہو آ جائے گا۔ نماز میں امام صاحب قرات کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی، جب امام صاحب آیت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا تلاوت کی تو مقتدی کی زبان سے بے اختیار آمین نکل گیا، تو کیا اس عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ دعا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہمیں آواز سے تو نہیں لیکن دل ہی دل میں آمین کہنا چاہیے، جیسے ہم سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو آمین بولتے ہیں نا، حالانکہ سورہ فاتحہ قرآن کریم ہے اور یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، تو امام بھی آمین کہتا ہے، ہم بھی آمین کہتے ہیں، تو جب یہ دعائیہ جملہ امام پڑھ رہا ہے تو ہم آمین کہہ سکتے۔ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟
जानवर बेऐब होना चाहिए, सींग टूटी ना हो, आंख फूटी ना हो, अंधा ना हो, एक आंख से काना ना हो, बेऐब होना चाहिए। और अगर ऊंट है तो उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए, एक दिन भी कम होगा कुर्बानी नहीं होगी। बड़ा जानवर है, बछड़ा है, भैंस है, ये है, तो 2 साल पूरी उम्र होनी चाहिए, दांत का एतबार नहीं है, 2 साल उम्र चाहिए। और अगर बकरी बकरा है तो 1 साल उम्र होनी चाहिए। मेरे घर में ऐसा लगता है कि कुछ असरात हैं और घर के 5 फर्द देख चुके हैं। क्या देखे? जैसे देख चुके हैं तो क्या देखे? कोई था या आहट महसूस हुई या और कोई शक्ल दिखी? पूरे घर वाले परेशान हैं और 4 साल का एक बच्चा, उसके ऊपर भी कुछ असरात हैं। ये बात एक आमिल को बताए तो उन्होंने कहा कि वाकई कुछ असरात हैं, तो इसका हल क्या है? जो आमिल साहब से आपने रुजू किया था उनको ही बोलोगे कुछ आ करके इलाज कर दो।